اور اسے آسیب زدہ قرار دے دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد کچھ لوگوں نے وہاں بہت سی نرسوں اور مریضوں کو گھومتے ہوئے دیکھا، وہ اچانک غائب ہو جاتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سب ہی بھوت پریت ہوں۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے خوفزدہ ہو کر اس طرف جانا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن آج عدنان اور اس کی فیملی نے یہاں آ کر خود اپنی موت کو دعوت دی تھی، جس کے نتیجے میں عالیہ بھی ماری گئی تھی اور ان بچوں کا بھی کچھ پتہ نہ چلا کہ کدھر گئے۔ عدنان بھی اس وقت آپریشن تھیٹر میں ان بھیڑیوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اس کا گال پھٹ چکا تھا، وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز اس کے نرخرے میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ دوسرے لمحے ایک تیز دھار چھری نے اس کے بازو کا گوشت اڑا دیا، پھر دوسرے بھیانک شخص نے اس کی ران کا گوشت کاٹ ڈالا اور کٹنے والا گوشت اٹھا کر کھانے لگے۔ ان کے چہرے کافی بھیانک ہو گئے تھے۔ وہ باری باری اپنی پسند کا گوشت اس کے جسم سے کاٹ کر کھاتے رہے، اور پھر ایک نے جیسے ہی منہ سے بھیڑیے کی آواز نکالی تو ایک اور دروازے سے 3-4 نرسیں اندر داخل ہوئیں، جن کے چہرے بہت ڈراؤنے تھے، اور ان دونوں کے اشارہ کرنے سے پہلے ہی بھوکے کتوں کی طرح عدنان کے جسم پر ٹوٹ پڑی اور اپنے دانتوں سے اس کا گوشت نوچنے لگی۔ بے حد ڈراؤنا اور دل دہلا دینے والا منظر تھا، جو اچھے بھلے شخص کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ 3 دن گزرنے کے باوجود بھی جب عدنان دفتر نہ آیا تو اس کے دوست کو فکر ہوئی، اور وہ اس کے گھر خیریت معلوم کرنے پہنچا تو دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ اس کے بتائے ہوئے تفریحی مقام کی طرف ہی گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا اور پھر اپنی بائک پر وہاں پہنچا۔ اسے بکنگ آفس سے معلوم ہوا کہ 2 دن سے ہٹ بھی بند ہے اور سامنے جو ٹیکسی کھڑی تھی وہ بھی ابھی تک وہیں موجود ہے، لیکن آج کسی نے بتایا ہے کہ انہیں اس جنگل کی جانب جاتے دیکھا گیا تھا۔ چونکہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا، اسی لیے وہاں کسی نے بھی اس معاملے پر توجہ نہ دی۔ یہ سن کر اس کا دوست جنگل کی جانب گیا تو اسے بھی وہ ہسپتال وہاں نظر آیا۔ چاروں طرف ویرانی اور نحوست کا راج تھا۔ وہ ڈرتا ڈرتا ہسپتال کے کھلے ہوئے گیٹ سے اس کے اندر داخل ہوا تو اسے سامنے مین کوریڈور دکھائی دیا۔ وہ سیدھا اندر چلا گیا۔ ہسپتال کے اندر ناقابل برداشت تعفن پھیلا ہوا تھا۔ وہاں موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور کمروں کی قطاریں دونوں طرف تھیں۔ ان میں سے کسی کا بھی دروازہ موجود نہ تھا، شاید کوئی اکھاڑ کر لے گیا ہوگا۔ وہ ایک خیال کے تحت تمام کمروں میں جھانکتا چلا گیا، لیکن سب کمروں میں گندگی اور ویرانی ہی تھی۔ ایک کونے میں موجود ایک بڑے سے شیشے کے دروازے پر آپریشن تھیٹر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی اور دروازے کے آدھے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس نے جیسے ہی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی دوسری جانب سے اندر جھانکا تو اسے ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ وہاں اس کا پیارا دوست عدنان ایک آپریشن ٹیبل پر لیٹا ہوا تھا اور 2 افراد سفید کوٹ پہنے ہاتھوں میں لمبی چھریاں تھامے اس کے سامنے موجود تھے، اور چند نرسیں عدنان کے جسم کو اپنے دانتوں سے نوچنے میں مصروف تھیں۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر اسے ابکائیاں آنے لگیں اور وہ ساری صورتحال سمجھ گیا تھا۔ اس نے غور سے کمرے میں مزید دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے عالیہ بھابھی اور بچے کہیں نظر نہ آئے۔ پتہ نہیں ان بیچاروں کے ساتھ ان درندوں نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ اس ہسپتال کے متعلق تو اسے بھی تھوڑا بہت معلوم تھا کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ شاید جنگل کی طرف آتے ہوئے انجانے میں عدنان اور اس کے گھر والے اس ہسپتال میں داخل ہوئے ہوں گے، اسی لیے وہ اپنے اس خیال کے تحت یہاں داخل ہوا تھا۔ لیکن یہاں جو خوفناک منظر اس نے اپنی جیتی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اسے بہت خوف زدہ کر رہا تھا۔ اپنے دوست عدنان کی بھیانک موت کا منظر اس کی نظروں کے بالکل سامنے تھا۔ ابھی وہ بھاگنے کے لیے یکدم مڑا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے ایک بھیانک چہرے والا شخص کھڑا دکھائی دیا، جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا کلہاڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، اس کلہاڑے والے شخص نے کلہاڑے کا زبردست وار اس کی گردن پر کر دیا۔ اس نے بچنے کے لیے تیزی سے پیچھے ہٹنا چاہا اور یہی پھرتی اسے بچا گئی، لیکن پھر بھی ایک ہلکا سا کٹ اس کے کندھے پر لگ گیا۔ لیکن اس پر موت کی وحشت طاری تھی۔ وہ یکدم نیچے بیٹھا تھا اور وہ بھیانک شکل شخص جلدی میں دروازے سے ٹکرا کر اندر کی جانب جا گرا۔ اس کے اچانک اندر کی جانب گرتے ہی ایک دھماکہ ہوا اور آپریشن تھیٹر میں موجود دیگر افراد چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عدنان کے دوست نے اٹھ کر باہر جانے والے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی جیسے اس کے پیچھے بھوکے کتے دوڑ رہے ہوں۔ کافی دیر تک دوڑنے کے بعد وہ اس بھیانک ہسپتال کی حدود سے باہر نکل آیا اور پھر سیدھا اپنی بائک پر بیٹھا اور اسے شہر کی طرف دوڑانے لگا۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ بکنگ آفس کی طرف بھی نہیں گیا، اور جب سیدھا گھر پہنچا تو اسے کافی تیز بخار ہو گیا تھا۔
3 दिन तक घर पर रहने के बाद उसने खामोशी से ऑफिस में जाना शुरू कर दिया और किसी को भी अदनान और उसकी फैमिली के साथ पेश आने वाले हालात के मुतालिक कुछ न बताया, क्योंकि वो जानता था कि किसी ने भी उसकी इस बेवकूफ़ाना और बेसरूपा बातों पर यकीन नहीं करना। कुछ अरसे तक ऑफिस के लोग अदनान के मुतालिक तफसीलात लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये आज तक हर किसी के लिए राज ही है कि आखिर अदनान कहाँ गया, क्योंकि एक मुद्दत गुजर गई और उसका घर आज भी उसी तरह बंद है। लेकिन इस राज का सिर्फ एक ही गवाह था जो जानता था कि अदनान कहाँ गया था और अदनान के साथ क्या खौफनाक हादसा पेश आया था।